آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر، پروفیسر سکھدیو تھوراٹ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور واشنگٹن یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق، جگر کے کینسر کی دوا دریافت، اور اگنو میں پی ایچ ڈی داخلہ امتحان ملتوی۔ خبریں اب تفصیل سے۔ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات ضروری ہیں، ان خیالات کا اظہار پروفیسر سکھدیو تھوراٹ نے کیا۔ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی لیکچر دے رہے تھے۔ اعلیٰ تعلیم میں مسلمان کہاں پیچھے رہ گئے؟ پالیسیوں کے سیاق و سباق کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ممتاز ماہر معاشیات و سابق صدر UGC پروفیسر تھوراٹ نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مسلمانوں کے داخلے کی شرح صرف 16.6% ہے، جو کہ عام اقلیتی طبقات میں سب سے کم ہے۔ انہوں نے 2017-18 کے قومی سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مالی مجبوریوں کے سبب 70% مسلمان اعلیٰ تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اور خانگی شعبے میں ملازمتوں میں تقررات کے حوالے سے مسلم نوجوانوں میں امتیازی سلوک کے اندیشے بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مانع بن جاتے ہیں۔ So you can see that altogether economic reason is the main reason for the dropout. Almost 70% of the students among the Muslims get dropout because of economic reason. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ پروگرام کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہمارا تشخص ہے اور مینڈیٹ بھی، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ Urdu is having a mandate, and this mandate shall remain with us as long as our teaching and learning process is on. سی ٹیٹ کے 16 اور 17 جنوری کو جو امتحانات منسوخ ہوئے تھے، اب وہ امتحانات 17 اور 21 جنوری کو منعقد ہوں گی۔ اس حوالے سے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے باضابطہ شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ اس ضمن میں نئے ایڈمٹ کارڈ سی ٹیٹ کی ویب سائٹ www.ctet.nic.in پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ طلباء سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ نئے شیڈیول کے مطابق اپنے ایڈمٹ کارڈ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے محققین نے مشترکہ طور پر تحقیق کرتے ہوئے جگر کے کینسر کے علاج کی ممکنہ دوا تلاش کر لی ہے۔ سینٹر فار انٹر ڈسپلینری ریسرچ ان بیسک سائنسز جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن اور ان کے PhD اسکالر تاج محمد نے پروفیسر لوپا مشرا گیسٹرونٹرولوجسٹ اور ڈائریکٹر سینٹر فار ٹرانسلیشنل میڈیسن ڈپارٹمنٹ آف سرجری جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ پر مشتمل تحقیقی ٹیم نے اپنی ریسرچ کے نتائج کو امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کے میگزین میں شائع کروایا ہے۔ اس ریسرچ کی طبی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن نے اس کو نمایاں طور پر اپنی میگزین میں جگہ دی ہے۔ محققین کی اس مشترکہ کاوش کے نتیجے میں تیار ہونے والی یہ دوا جگر کے کینسر کا علاج کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس دوا کو تجربات کے دوران چوہوں پر استعمال کیا گیا، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے 16 جنوری سے ہونے والے PhD کے داخلہ امتحان کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگنو میں PhD داخلوں کی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کی وجہ سے داخلہ امتحان کی تاریخ کو بھی ملتوی کرنا پڑا۔ اگنو کی جانب سے داخلہ امتحان کی نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تدریسی اور غیر تدریسی اسامیوں کی بھرتی کے لیے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 2 فروری 2022 ہے۔ مزید تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.manu.edu.in پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر، پروفیسر سکھدیو تھوراٹ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور واشنگٹن یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق، جگر کے کینسر کی دوا دریافت، اور اگنو میں PhD داخلہ امتحان ملتوی۔ آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔